وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے. لوگ رستے خالی کرا دیتے. ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا تھا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا. اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات. تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ. اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو. دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہا جا رہا ہوں واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا. دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے. اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے، بادشاہ چلا گیا. اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا. بادشاہ واپس آیا. اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا. تنگ آمد بجنگ آمد. بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے. اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے. بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو. رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا ہے، کہتا بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی، مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں. کہنے لگا کرو. کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں. اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا، گود میں وصال کر گئے صاحبزادے. حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا گیا ہے. یہ آنسو محبت کی علامت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اتفاق کی بات دیکھیے، اتفاق کی کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. اب جوڑنے والے باتیں جوڑ دیتے ہیں نا. کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا، سورج کو بھی گرہن ہو گیا. احمد مختار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا اسی وقت. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو غمزدہ ہیں، نہ کوئی جہاد کی بات ہوگی نہ اور کوئی ہوگی، تو اس وقت کیوں طلب کیا؟ سب کو مسجد میں بلایا اور بلا کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی اس دن جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا، غم کی گھڑیاں ہیں، حضور نے سب کو مسجد میں بلا کے، میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگو سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. سورج چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جب یہ لگے استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو. فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. میں کہو بابے نے بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلہ کرتا ہے بیوقوف والیاں. اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا. کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہیں، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی. کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کیا؟ کس طرح کا مذاق بنایا ہوا. اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا. اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا. یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور کہ میں شریف آدمی ہوں، کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رکھتا، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے.
کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے اور کہتا ہے جی میں شریف ہوں. یہ شرافت نہیں ہے. شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے. تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تصوف کا، طریقت کا، عبادت کا، معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا، اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں. آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا کمال ہو گئی، جتنا مزہ. تعویذ جائز ہے پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوث اعظم نے بتائیں تعویذ دینے کا؟ کوئی بتائے حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس تاریخ کو تعویذ لکھتے تھے؟ خواجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویذوں کی؟ وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے. وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے. واپس آؤ، اصل کی طرف سفر کرو. یہ کیا بات ہوئی بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ میں کہو بابے نو بھی کسی کچھ کیتا ہے. تائیں جدیاں گلا کردا ہے بیوقوف والیاں. میری بھابی نے تعویذ کر دی. کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کیا؟ کس طرح کا مذاق بنایا ہوا. اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا. تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دیا. اس سے آگے کو تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا. اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں. یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے. تو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے حضور کا اسوہ. حضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آواز آئی، شدید آواز. اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے. کسی نے نیزہ پکڑا ہے، کسی نے تلوار منگائی ہے، لوگ کٹھے ہو رہے ہیں. یعنی خوفناک آواز آ رہی ہے. اور صحابہ دلیر لوگ تھے پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا، تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں. اور ابو فرمانے لگے سو جاؤ چپ کر کے، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے. وہ آوازیں نکال رہے تھے، دیکھ آیا ہوں، سو جاؤ کچھ بھی نہیں. حضرت انس کہتے ہیں کمال ہو گئی. رسول پاک کا وہ انداز بہادری والا، دلیری والا، وہ ہماری طبیعتوں کو جوان کر جایا کرتا تھا. با ہمت رہیں، با ہمت. اور جوانوں یاد رکھو قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی. جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے. پھر وہ بولیے پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ، یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے نا جب تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے وہ ڈٹے ہیں پھر رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے. پہلے ڈٹنا ہے، مدد کو فرشتے آئیں گے لیکن پہلے آپ ڈٹیں تو صحیح، لیکن آپ ڈٹ ہی نہیں رہے. دو ایک باتیں بس اور عرض کرنی ہے، آپ میری بات پر غور فرمائیں. اور تیسری بات حضور کے اسوہ نور کی، جس کو خاص کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مختصر وقت میں انقلاب برپا کیا ہے. حضور کا جو تبلیغ دین کا پیریڈ ہے نا وہ صرف 23 سالوں کا ہے. کتنا؟ یعنی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا اور 23 سال آپ کو ہزاروں میں احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے ترتیب دیے، مجاہدوں کی صفیں بنائیں. اس سارے عرصے میں حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی. رسول پاک نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دکھ اور سکھ میں شرکت فرمائی. حضور نے حج فرمایا، نبی پاک نے صدقات و خیرات کیے. اتنی ساری باہر مصروفیات، کافروں منافقوں کی سازشوں کے پردے کھول کر صحابہ کو بتایا کس طرح ان سے نمٹنا ہے. لیکن یہ سارا کہہ کے حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم کوئی نہیں. اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. مقصد کی بات کریں، مقصدیت کی، ضروری کام جو ہیں ان پر ڈیوٹی.
اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے. آپ دیکھیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں. یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے، لیکن اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے. غور کریں، میں حدیث ترمذی سے پڑھنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا اے انس، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بغض نہ ہو، کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو. پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. تے سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا. فرمایا انس، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو. اور اگلے لفظ پتہ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے. دل صاف رکھنا یہ میرا اسوہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں نا، آپ کی زیادہ توجہ چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے گا. آپ اپنے ماحول کے اندر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، میں رات نا کوئی 3 بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا. مجھے تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے، میں تھک گیا تھا اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے. حالانکہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں رات جاگنے والی. میں نے کہا ذرا وضو تازہ کرتا ہوں، چائے کا کپ شاپ پیتا ہوں. لیکن جب میں آیا نا تو ایک بندہ بالکل ان پڑھ، اس کو میں دیکھ رہا تھا، وہ مغرب سے نفل پڑھ رہا تھا. تو اس بندے کا چہرہ دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی اور اس کے سجدے کا ذوق دیکھا. وہ کئی بار جڑے جوڑ کر کے پڑھ دینے، بڑے شوق نہ پڑھ دینے. تو وہ اس کا جب انداز دیکھا نا تو مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں، پر میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا میں کیوں سجنا میرے لیے دعا کری. کہ پیر صاحب میں کراؤں، میں کہ میں تینوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ ادا کر، میں تیری کیفیت دیکھتا ہوں. جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں اور وہ سن کے رب زیادہ کر لیتے، وہ سن کے اللہ اللہ زیادہ کر لیتے ہیں. عمل کا رستہ اختیار کریں، یہ حضور کا اسوہ ہے. اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں. اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، ایک بابا مانگنے والا آ گیا. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا. یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں. وہ ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ دے. اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں. اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگتے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے، بابا جی آ گئے، کہنے لگے 10 روپے دو. 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی ہے. 10,000 مانگ لیا، کہنے لگا 2 نہیں تو مکان الٹ دوں گا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لے لے. شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے. اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار، پیر چومنے کو تیار. ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ. لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی. جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی سے اجازت نہیں دیں گے. اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے. اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے. ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گئے، اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا. بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نا نہیں نا پیسے دیے. تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے. لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو. فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے. اندر نہیں گئے، وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں، لیکن کسی باوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے. اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے، کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں.
میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی۔ آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے، خراش نہیں آئی۔ اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹ نہ پہ 10 روپے نہیں لینے، الٹ۔ چپ کر گیا تو اعلیٰ حضرت، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔ فرمایا چلو سیدھا کرو۔ اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا، پسینے آ گئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے، جیب سے ہاتھ نکالے، فرمایا تو 10 مانگتا تھا، اللہ 20 لے کے جا، لیکن غیر شرعی بات خدا را بس، جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو۔